ڈاکٹر صاحب، اب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قانون سازی ایک پہلا قدم ہوتا ہے، اس پر جو عمل درآمد ہے وہ ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر گردوں نمازائی میں بن رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 30 مینوفیکچررز ہیں، لیکن پوری ملک میں یہ دستیاب ہیں۔ اب ایک عام شہری کے نقطۂ نظر سے ہم جب جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی کلینک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک ٹیکہ لگنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی لگا دیں، تو ایک انسان کو کیا ہمیں پوچھنا چاہیے ایز اے کنزیومر، ایز اے پیشنٹ؟ ہمیں کیا ڈاکٹر سے یہ کہنا چاہیے کہ پہلے آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ ڈسپوزیبل نہیں ہے؟ اور اگر جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آن لیبل ڈسپوزیبل بھی ہیں یا ون ٹائم یوز ہیں، وہ بھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو وہ تو ہمیں ٹیکہ لگا دیں گے، بعد میں جس نے بنایا، جس نے ٹیکہ لگایا، شکار تو ہم ہی ہیں، وکٹم تو ہم ہی ہیں، ہمیں ایچ آئی وی ہو، ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہو، کوئی بھی اور اس طرح کی بلڈ ریلیٹڈ سکنس ہو، تو کیا جائے فرام اے کنزیومرز پوائنٹ آف ویو؟ زرار صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی وقار صاحب بتا رہے تھے کہ ڈریپ کے جو سی او ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 1.5 سے 2 ارب سرنجز بنتی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اصل میں ایک بہت بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ WHO کے تخمینے کے مطابق پاکستان کے اندر پر کیپیٹا انجیکشنز جو ہیں لگتے ہیں ہر سال، وہ تقریباً ایک بہت کنزرویٹو، ویسے ایک بہت بڑا ایسٹیمیٹ بھی ہے، لیکن ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 انجیکشنز ہر شخص کو لگتے ہیں ایک سال کے اندر، ہر سال۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اب کیا واقعی ہمیں ان انجیکشنز کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ تو پھر کیوں لگتے ہیں؟ پھر اس لیے لگتے ہیں کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن کے پیسے زیادہ وصول ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ یہ ایک ایسی پریکٹس بن گئی ہے کہ جس میں کنزیومرز یا پیشنٹس یا ان کی فیملیز جو ہیں، ان کا بھی یہ ہیلتھ بیلیف بن گیا ہے کہ اگر ہمیں ٹیکہ نہیں لگا تو علاج نہیں ہوا، یہی ہے نا؟ تو علاج نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ اگر ٹیکے میں رنگین دوائی ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی، اور خاص طور پہ اگر ڈرپ لگ جائے تو کیا ہی بات ہے، تھیلا لگا دو۔ ہاں، تو یہ جو رویہ ہے جو کہ انکلٹیٹ کیا ہے، جو کہ ایکچولی پیدا کیا ہے ہیلتھ میڈیکل پروفیشن نے خود لوگوں کے اندر، اصل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ایکچولی جتنے انجیکشنز لگتے ہیں ان میں سے 80-90% انجیکشنز کی تو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ جو انجیکشن کے ذریعے جو دوائی دی جا رہی ہے اس کی گولی بھی موجود ہے، اس کا کیپسول بھی موجود ہے، اور وہ کھا لیا جائے تو اتنا ہی اثر ہوگا جتنا کہ ٹیکے کا اثر ہوگا۔ لیکن یہ پلیسیبو ایفیکٹ آپ اس سے کہہ لیں، یا ایک سائیکولوجیکل وہ ہے کہ ہم نے ٹیکہ ضرور لگوانا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹیکے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو چند احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ جو ٹیکہ لگانے والے ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے، اور جو لگوانے والے ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو WHO نے اپنے ممبر اسٹیٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ممبر اسٹیٹس جو ہیں، یعنی جو ملک ہیں، انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ان کو اڈاپٹ کر کے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ان کے ذمہ داری ہے۔ اس میں بیسک ہائیجین ہے، اس میں آپ نے کس طرح ہائیجین کو برقرار رکھنا ہے، کس طرح اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے ایک سرنج دوبارہ استعمال نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی بھی، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی، اور لوگوں کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکہ ہے وہ مطلب آن دا پارٹ آف دا پیشنٹس یہ پوچھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال تو لوگوں کا یہ ہونا چاہیے جب ان کو ٹیکہ تجویز کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا واقعی مجھے ٹیکے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے؟ اور اگر ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف یہ کہے کہ اس سے جی آپ کو جلدی آرام آ جائے گا، تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، مجھے اگر 1 دن بعد بھی آرام آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ٹیکہ لگانے کا ہمیشہ ایک رسک ہوتا ہے، بیکاز یو انٹر ان دا باڈی۔ اگر انٹراوینس انجیکشن ہے یا انٹرا مسکولر انجیکشن ہے تو یو آر ایکچولی انٹرنگ ان ٹو دا باڈی، اور اگر اس میں ذرا سی بھی کنٹیمینیشن ہے
تو یو آر پرون ٹو ڈیولپ این انفیکشن. دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ ضرور اس کا تعین کرنا چاہیے کہ کیا جو مجھے آپ سرنج یوز کر رہے ہیں وہ پہلے سے استعمال شدہ تو نہیں ہے. اس کا یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اسے دیکھیں, اس کی جانچ کریں, سوال کریں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بتائے گا جی پہلے استعمال شدہ نہیں ہے, وہ تو قسم کھائے گا. ہمیں تو نہیں پتہ نا. بی بی سی کی فلم میں جو ہم نے دیکھا ہے اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی. اکثر اوقات جب دوبارہ استعمال ہوتی ہے سرنج تو اس کے اندر دوائی کے نشانات ہوتے ہیں, اس کے اندر خون آلود بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ کہ آپ کے سامنے پیکنگ کھولنی چاہیے. ایکچولی یہ آپ کے سامنے پیکنگ کھولنی چاہیے سرنج کی, اور پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اسی مسئلے پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سامنے بھی اگر پیکنگ کھولیں تو وہ ری پیکیجنگ ہو کے آ رہی ہے, وہ آپ کے سامنے پیکنگ کھول دے گا استعمال شدہ سرنج کی. یہی تو پرابلم چل رہا ہے. تیسرا پھر یہی ہے میں بتانے لگا تھا کہ اس کا پھر یہ ہے کہ اس کو یہ چیک کیا جائے کہ یہ کیا آٹو لاک سرنج ہے یا یہ ری یوزیبل سرنج ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی مشکل کام ہے, اور ہر شخص یہ نہیں کر سکتا, لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے ان کو دوسرے مریضوں کو بتانا چاہیے. اس کے اوپر میڈیا کمپین ہونی چاہیے, اس کے اوپر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ٹرائنگولیشن ہے بہت ساری اسٹریٹجیز کی. وہ اگر کریں گے تو کچھ صورتحال میں اضافہ ہوگا. اور جہاں تک یہ سرنجز کا تعلق ہے کہ ان کی دستیابی ہے, تو وہ تو ایک میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ ایک لا قانونیت ہے, اور اس کو لا انفورسمنٹ کے ذریعے اس کو بند کرنا چاہیے. میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ تو یہی ہے نا, سپلائی کا مسئلہ ہے. جیسے کہ اب ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں چھوٹا سا کر لوں. 30 سال سے ہم اس پہ رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں, ہاسپٹل بیس پہ ری یوزیبل سرنجز سے مسئلہ گمبھیر ہوتا گیا ہے. انفورسمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, انہیں دیکھنا ہے, اور کیا ہم بس یہ چھوڑ دیں کہ سرکار سے نہیں ہوگا, ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے؟ نہیں جی نہیں, یہ سب کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ نہ میڈیکل پروفیشنلز پہ چھوڑا جا سکتا ہے, نہ لوگوں پہ چھوڑا جا سکتا ہے, اور نہ صرف گورنمنٹ پہ چھوڑا جا سکتا ہے. میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ بریک ہوا توسا میں, یہ تقریباً 9واں یعنی 9th آؤٹ بریک تھا. اور ان پریکٹسز کی وجہ سے جو کہ سب سے بڑا محرک بن گئی ہیں انفیکشنز کی سپریڈ کا, جسے ہم بلڈ بورن ڈیزیزز کہتے ہیں. HIV بھی اس میں شامل ہے, ہیپیٹائٹس C بھی شامل ہے, ہیپیٹائٹس B بھی شامل ہے. یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. پاکستان کے اندر دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے, تقریباً 1 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہیپیٹائٹس C ہو چکا ہے, یعنی ان کی باڈی کے اندر یہ وائرس موجود ہے. اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن ہیلتھ فیسیلیٹیز میں اور جن معالجین کے پاس ہم جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے, انہی سے یہ انفیکشن واپس لے کے آ رہے ہیں. اور چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ تو بہت ہی بڑا المیہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے بہت سسٹینڈ طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور HIV تو آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ میں اس نے کیا تباہی مچائی تھی. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر انکلوڈنگ افریقہ, جو آپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ایڈز کے پیشنٹس ہیں, کنٹریز نے اس کو انٹروین کیا ہے, اچھی دوائیاں آ گئی ہیں, اچھی گائیڈ لائنس موجود ہیں, اور گورنمنٹ نے کمٹمنٹ شو کر کے تو ان کو ان ڈیتھس کو بھی اور ان کیسز کو بھی کم کیا ہے. پاکستان میں اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتاری سے جس ملک میں کیسز بڑھ رہے ہیں HIV کے, وہ پاکستان ہے. یہ بڑے تشویشناک بات ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہیپیٹائٹس C کا جو پرابلم ہے وہ بھی بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے. تو یہ اب ہمیں میرا خیال ہے سٹیزنز کو بھی ذرا اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایشو کسی ایک گورنمنٹ کا اور اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایک کلیکٹیو فیلئر ہے میں سمجھتا ہوں, اسٹیٹ کا اور سوسائٹی دونوں کا, اور ان دونوں کو بھی مل کے اب اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا. لیٹس ٹیک اے شارٹ